الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بھائیوں اور بزرگوں، اولاً تو یہ شکر کا موقع ہے کہ وبائی بیماری کی وجہ سے ایک لمبے وقفے کے بعد ہم لوگوں کو جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بجا لانا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رکاوٹیں رہ گئی ہیں ان کو بھی دور فرما دیں اور مدارس کا تعلیمی نظام دوبارہ بحال ہو جائے حسب سابق، مسجدیں بھی پوری طرح آباد ہو جائیں. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ 2 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے جن بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. یہ ان کا چھوٹے سے مجمع میں اعزاز اور اکرام ہے، لیکن جو دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے یہ تا زندگی ان کے لیے عزت کا سبب بنی رہے گی اور انشاءاللہ قبر میں بھی راحت اور آرام کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ نے چاہا تو میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے بھی ان حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ سرخ روئی عطا فرمائیں گے. تو یہ ان بچوں کے لیے بھی مسرت اور شکر کا موقع ہے، ان کے والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی اور علاقے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی. جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوگا اسی کو ہی یہ نعمت عطا کی جائے گی.
اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر حدیث پڑھی ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان فرمانے والے ہیں، 5000 سے زیادہ روایتیں ان کے حوالے سے امت تک پہنچی ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا، کل 3-4 سال رہے، لیکن اس طرح رہے کہ دن رات پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ پر پڑے رہے، نہ کمائی کی فکر، نہ کھیتی باڑی کی فکر، بس فکر صرف ایک تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات میں یاد کر لوں اور آپ کا ہر عمل اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ ایک موقع پر انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت باتیں یاد نہیں رہتی، دعا فرمائیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلا دی، حضرت نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، فرمایا سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو زندگی بھر جو سن لیا وہ پتھر کے اوپر گویا نقش ہو گیا، بھولا ہی نہیں کبھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، اور جیسا آج بیان کیا 10 سال بعد اگر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو کسی لفظ کے بدلے بغیر جوں کا توں بیان کر رہے ہیں، ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو بہت سے صحابہ کے اندر ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے ذریعے سے عدد کے اعتبار سے سب سے زیادہ روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اس دنیا سے وہ دنیا مراد ہے جس میں پڑھ کر آدمی اللہ سے غافل ہو جائے۔ دنیا کی ہر چیز مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر چیز مراد لی جائے گی تو یہ مسجد بھی تو دنیا ہی میں ہے، اسے کون ملعون کہہ دے گا؟ ایمان والے بھی تو دنیا میں ہیں، انہیں کون ملعون کہہ دے گا؟ دنیا سے مراد خاص دنیا، ایسی دنیا جو دھوکے میں ڈال کر بندے کو رب سے الگ کر دینے والی ہو، وہ ملعون ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ دنیا میں پڑ گیا نماز سے غافل، دنیا میں پڑ گیا قرآن سے غافل، دنیا میں پڑ گیا روزے زکوٰۃ سے غافل، تو ظاہر ہے ایسی دنیا تو ملعون ہے ہی۔ پھر فرمایا ملعون ما فیہا، دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ، مگر اللہ کا ذکر
یعنی دنیا کی جس چیز سے ذکر خداوندی مربوط ہو جائے وہ لعنت سے اسی طرح نکل جائے گا، مستثنی ہو جائے گا۔ وما والا، شارحین نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ وما والا، ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے اور اس کے معنی محبت کے لیے جائے۔ وما والاہ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جن چیزوں سے اللہ کو محبت ہے دنیا میں وہ مستثنی ہے ملعون ہونے سے، اور اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں سے محبت ہے؟ تمام نیکیوں سے محبت ہے، اعمال البر، تمام دینی سرگرمیوں سے محبت ہے، تمام ان اچھائیوں سے محبت ہے جن کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر علیہ السلام نے امت کو دیا ہے۔ تو وما والا میں گویا سارا دین آ گیا، سارے دینی احکامات آ گئے، کیونکہ یہ سب اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب لیا، دوسرا مطلب یہ لیا کہ ماں کو من کے معنی میں لیا جائے اور والاہو کا فاعل انسان کو قرار دیا جائے اور ہو کی ضمیر ذکر خداوندی کی طرف لوٹائی جائے، تو ترجمہ یہ نکلے گا کہ ملعون ہے دنیا کی سب چیزیں مگر اللہ کا ذکر، اور وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے محبت رکھتا ہو وہ ملعون نہیں ہے۔ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہو، چلتے پھرتے اس کی زبان تر بتر رہتی ہو اللہ کے ذکر میں، جس کے دل میں کبھی غفلت نہ آتی ہو وہ ملعون نہیں ہے۔ یہ 2 مطلب ہوئے، اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ والا کا معنی محبت نہ لیا جائے بلکہ اس کے معنی لیے جائیں متابعت کے، پیروی کے، اور اس کا بھی فاعل انسان کو قرار دیا جائے اور ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ دنیا کی سب چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان لوگوں کے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، وہ لعنت کے دائرے سے باہر ہے، وہ ملعون نہیں ہیں بلکہ وہ محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے منظور نظر ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک جز اس حدیث کا یہ ہے جس کا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے قریب ہونا کوئی چاہتا ہے تو ذکر خداوندی سے قریب ہو جائے۔ جتنا بندہ اللہ کے ذکر سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ بن جائے۔ بہت ہی بشارت آمیز آیت ہے، اور اس آیت میں بڑی چاشنی ہے جو معنی کا استحضار کر کے
اس آیت کو پڑھے وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جن کو محبت سے سابقہ پڑا ہے وہ اس جملے کی لذت محسوس کر سکتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ، نافرمانی مت کرو۔ اور اس کی شرح فرمائی حدیث قدسی میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے تو میں ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ذراع اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ بالش دیے ہے ذراع کوہنی تک ہے، اور اگر ایک ذراع بڑھتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف کرتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بتائیے بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات۔ آج کسی افسر منتری کی زبان پر کسی کا نام آ جاتا ہے تو آدمی پھولے نہیں سماتا، اور وہ احکم الحاکمین رب العالمین اپنے بندے ناچیز کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرے تو اس بندے کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات۔ ذکر خداوندی میرے بھائیوں یہ کامیابی کی کلید ہے۔ جو تقرب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شیاطین کے اثرات سے حفاظت چاہتا ہے، نفسانی تقاضوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر بچاؤ کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو رگڑنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، جیسے ریتی ہوتی ہے، ریگ مال ہوتا ہے، اس سے چمکایا جاتا ہے چیزوں کو۔ فرمایا دلوں کے چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل میں چمک نورانیت پیدا ہو، گناہوں کا جو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ دور ہوگا۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے مختلف اذکار امت کو سکھلائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بتاؤ کوئی جھاگ کو گن سکتا ہے؟ اور بعض روایتوں میں ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو خلوص کے ساتھ، اتنا اجر ملے گا نیکیوں کا پورا پلہ اسی سے بھر جائے گا۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض،
اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں پڑھ لو، اتنا اجر ملے گا، زمین آسمان کا جو خلا نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل بھر جائے گا۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے اور اس کے درخت یہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو وہاں پیڑ لگ جائے گا، 2 مرتبہ پڑھو 2 لگ جائیں گے، 3 مرتبہ پڑھو 3 لگ جائیں گے، باغوں کا باغ بن جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو بہت زبردست باغ ہے، لاکھوں کروڑوں اس میں درخت ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا وہ جو تم نے تسبیح کی پڑھی تھی اس کا اثر ہے۔ تو جو آدمی رفع درجات چاہتا ہے، تقرب خداوندی چاہتا ہے، لعنت سے دور ہونا چاہتا ہے، رحمت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ تو یہ ہمارے اکابر مشائخ اپنے متعلقین کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ زبانی ذکر ہے، جہری ذکر ہے، اس کی تعداد بھی متعین کرتے ہیں، طریقہ بھی متعین کرتے ہیں۔ یہ سب ذکر کی عادت ڈالنے کے تجربے سے مؤثر ثابت ہونے والے طریقے ہیں۔ یہ کوئی سنت واجب فرض کے درجے کی چیز نہیں کہ بھائی 1200 پڑھنا ضروری ہے، 1300 پڑھنا ضروری ہے، اتنی ہی دیر پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن جیسے حکیم کا نسخہ ہوتا ہے، اتنے گرام یہ، اتنے گرام یہ، اتنے گرام یہ، پھر ملا کے دوا بنتی ہے، کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح ملانے سے رزلٹ اور نتیجہ اچھا آتا ہے۔ ایسے ہی مشائخ اور بزرگان دین اپنے متعلقین کو تلقین کرتے ہیں۔ اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس طرح پڑھو، اتنی مرتبہ صرف الا اللہ پڑھو، اتنی مرتبہ خالی اللہ اللہ پڑھو، اور مختلف طریقے ہیں تاکہ آدمی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ذکر کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا دل بھی ذکر میں پوری طرح مصروف رہے، حتیٰ کہ اس کا آنے جانے والا سانس یہ بھی ذکر سے مربوط ہو جائے۔ کیونکہ آدمی اگر ذاکر شاغل ہے تو وہ عبادات کو بھی بہترین انداز میں انجام دے گا، اور اگر کوئی خدا نہ کرے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی بھی فکر کرے گا۔ یہ بھی ذکر کا اثر ہے۔ تو ایک تو پیغام اس حدیث سے یہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وعالم او متعلم، اللہ کی رحمت سے جو چیزیں دور ہیں ان سے مستثنا جو لوگ ہیں، ان میں ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا، اور ایک متعلم جو دین کے علم کو سیکھنے والا ہے۔ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ وما والاہ میں تو یہ آ ہی گیا، لیکن الگ سے کیوں ذکر کیا؟ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، مثلاً کہا جاتا ہے بڑا مجمع آیا، فلاں جگہ بڑا مجمع آیا، اس میں 2 آدمی فلاں فلاں بھی تھے۔ اگر خالی یہی کہہ دیتے بڑا مجمع آیا، پھر بھی وہ تو 2 شامل تھے اس میں، لیکن ان دونوں کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وما والاہ میں عالم متعلم تو ضرور شامل ہے، مگر الگ سے ذکر کیا تاکہ ان کی عظمت کا پتہ چلے۔ معاشرے میں
ان کی عزت ہو کہ بھئی یہ ایسی شخصیات ہیں جن کا تذکرہ خود پیغمبر علیہ السلام نے کیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری ایک اور اہم وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو یا کوئی بھی دینی تحریک ہو، دینی سرگرمی ہو، دینی نقل و حرکت ہو، وہ جب ہی قابل قبول ہے جب علم دین کی روشنی میں ہو۔ اگر اپنی من گھڑت طور پر کوئی عبادت کا رخ بنا لیا جائے جو علم دین کی روشنی سے الگ ہو، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ عالم او متعلم کہہ کر امت کو متوجہ کیا گیا کہ یہ امت راہ حق پر جبھی قائم رہے گی جب کہ اس کا رشتہ علم دین سے باقی رہے۔ علم دین اگر نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے بہت شاندار گاڑی ہو، اس کی لائٹ فیل ہو جائے۔ 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور رات کا وقت ہے اور سفر طویل ہے اور لائٹ فیل ہو گئی، اب بتاؤ کیسے چلے؟ ہے تو بڑی شاندار، پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، اسٹیئرنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لائٹ فیل ہو گئی، اب کیسے چلے گی؟ اگر چلاؤ گے تو یا تو جانا ادھر تھا چلے جاؤ گے ادھر، پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ لائٹ ہی نہیں، یا کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاؤ گے کیونکہ لائٹ سے پتہ چلتا ہے گاڑی ہے یا نہیں سامنے، یا پٹری سے اتر جاؤ گے، جا رہے تھے سڑک پہ پہنچ گئے گڈھے میں کیونکہ لائٹ ہی نہیں۔ ایسا ہی حال اس تحریک کا ہے جس کے ساتھ علم کی روشنی نہ ہو۔ علم صحیح کی روشنی یہ امت کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے لازم ہے۔ وعالم او متعلم، اس سے صرف جانکاری مراد نہیں ہے بلکہ اس سے علم دین اور علم صحیح مراد ہے جو حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ استاد کے پاس بیٹھ کر مدارس میں۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز پڑھ لی اور آدمی کہنے لگے کہ بھائی میں تو عالم بن گیا، میں نے تو سب کتابیں پڑھ لی، نہیں، معتبر نہیں، اس کا علم معتبر نہیں۔ یا آج کل نیٹ کا دور ہے اور ہر دن یوٹیوب پر طرح طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، بڑے بڑے بگلا بھگت نظر آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی آسمان سے اتر کے آئے ہیں، اب پتہ چلا کہ سراسر گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ انہیں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ ہو، اصلیت کا پتہ نہ ہو، ان پر کبھی اعتماد مت کیجیے گا صورت دیکھ کر۔ اعتماد ان علماء پر کیا جائے گا، ان اکابر پر کیا جائے گا جو متفقہ طور پر امت میں معتمد علیہ ہے۔ ساری امت نے اعتماد کیا کہ 4 امام متفق علیہ ائمہ متبوعین میں۔ اب آج کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور فلاں پر کتابیں کھول کھول کے حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، ایسا لگتا ہے امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، یہی ان سے بڑا نکل کے آیا ہے۔ تو بتاؤ اس پہ اعتماد کرو گے یا امام صاحب پہ اعتماد کرو گے؟ راہ حق کہاں سے ملے گی؟ ان سے نہیں ملے گی جو الگ راہ اپنا رہے ہیں، ان سے ملے گی جو اجتماعی اور اجماعی رائے اپنا رہے ہیں۔ یہ ہے وعالم او متعلم،
صحیح علم سکھلانے والا اور صحیح علم سیکھنے والا یہ اللہ کی لعنت سے دور ہے، رحمت سے قریب۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس کا نظام عطا فرمایا ہے۔ یہ نظام اپنے بڑوں پر اعتماد کے مضبوط ستون پر قائم ہے۔ یہاں خودرائی نہیں ہے، یہاں اعتماد ہے، احترام ہے، صحیح رائے اور صحیح عمل تک پہنچنے کی فکر اور تگ و دو ہے۔ اسی کے اندر نورانیت ہے، اسی کے اندر روحانیت ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ روایت یاد کرنے کے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی غفلتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رغبتیں یہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ذکر خداوندی، اعمال خیر، علم دین، اس کا سیکھنا سکھلانا یہ تمہیں اس لعنت سے ہٹا سکتا ہے اور دور کر سکتا ہے۔ اس سے وابستہ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے۔ جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا اللہ تعالی ان سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین، اساتذہ، متعلقین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔